الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا محفوظا في الصدور لا يخلق ولا يبلى على مر الدهور وأثاب على قراءة كل حرف منه بأعظم الأجور والله يضاعف لمن يشاء وهو عليم بذات الصدور وأصلي وأسلم على محمد سيد ولد آدم الذي نعته ونعت أمته في كتب المتقدمة مذكور وعلى آله وصحبه الذين حملوا القرآن وسعوا في تعليمه فسعيهم مشكور والتابعين لهم بإحسان ممن تلاه حق تلاوته ما تعاقب الظلام والنور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء اکرام، اساتذہ اکرام اور حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے فضائل و مناقب بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے ہماری کامل مغفرت فرمائے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا جو ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو آئیں اب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید شفا کس طرح ہے اور رحمت کس طرح ہے. دوستان مکرم، مرض کی دو قسمیں ہیں، ایک روحانی مرض اور دوسری جسمانی مرض. روحانی مرض میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے، یعنی کہ کفر اور شرک کی بیماری. اگر کوئی کافر یہ کہے کہ مجھے کوئی ایسی دلائل ملے، ایسی کتاب ملے، ایسا علاج ملے جسے پڑھ کر میری یہ کفر کی بیماری ختم ہو جائے، تو اللہ رب العزت کی قرآن مجید ہی کتاب ہے جو کافر کے دل کو بھی پاک کر سکتی ہے. حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علمنی شیئا اقولہ اذا اویت الی فراشی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو میں رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأ قل یا ایھا الکافرون. فرمایا سورہ کافرون پڑھ لیا کرو فإنھا براءۃ من الشرک، کیونکہ یہ شرک سے نجات دلاتی ہے. تو عزیزان گرامی، جسمانی بیماری کے لیے قرآن مجید کا شفا ہونا یہ تو بالکل صاف بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یستشف بالقرآن فلا شفاہ اللہ. فرمایا جو قرآن مجید سے شفا حاصل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے کامل شفا نہیں عطا فرماتا.
تو دوستو آج ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے. لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, ہزاروں لاکھوں روپے لگاتے ہیں, کامل شفا نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن سے شفا حاصل نہیں کرتا اللہ رب العزت اسے کامل شفا نہیں عطا فرماتا. تو ہمیں بھی چاہیے قرآن مجید پڑھ کر یا قرآن مجید پڑھنے والوں سے قرآن مجید سن کر شفا حاصل کریں. تو دوستو یہاں تک یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید ہر بیماری کی شفا ہے, چاہے روحانی ہو یا جسمانی. بلکہ سنن دارمی میں حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی فاتحۃ الکتاب شفاء لکل داء. رسول اللہ نے فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے, چاہے روحانی ہو یا جسمانی. تو پتہ چلا کہ اگر قرآن مجید کی ایک اکیلی سورہ فاتحہ کی شفا میں یہ عالم ہے کہ وہ ہر بیماری کی شفا ہے, تو پورے قرآن مجید کی شفا کا عالم کیا ہوگا. تو عزیزان یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, حق چار یار, زندہ آباد, زندہ آباد. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید رحمت کس طرح ہے. مشکات المصابیح میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تسطع كما يسطع الحديد اذا اصابه الماء. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما جلاؤها. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر گناہوں کی وجہ سے یہ دل ناپاک ہو جائیں تو کیسے پاک ہوں گے؟ ایسا کون سا ریگمار ہے جس سے یہ دل چمک اٹھیں گے؟ تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت الموت و تلاوت القرآن. فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے یہ دل چمک اٹھیں گے. تو عزیزان گرامی امام بخاری علیہ الرحمہ کے استاد امام ابن ابی شیبہ علیہ الرحمہ اپنی مصنف میں اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا البیت اذا تلی فیہ کتاب اللہ. فرمایا جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اتسع باہلہ, اس گھر کے رہنے والے لوگوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے. وکثر خیرہ, اس گھر میں بے حد برکت ہوتی ہے. وحضرتہ الملائکہ, اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. وخرجت منہ الشیاطین, اس گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ قرآن مجید دل کے لیے بھی رحمت ہے, قرآن مجید گھر کے لیے بھی رحمت ہے. تو عزیزان گرامی یہاں صرف بات ختم نہیں ہوئی بلکہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2892 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ حق چار یا زندہ آباد, زندہ آباد. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قبر پر خیمہ لگایا. معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے. رات کا کچھ حصہ کچھ عرصہ گزرا تو قبر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سارا واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ نے فرمایا ہی المانعہ, فرمایا سورہ ملک برے کاموں سے روکتی ہے. ہی المنجیہ تنجیہ من عذاب النار, فرمایا سورہ ملک دوزخ کے عذاب سے نجات دلانے والی صورت ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن مجید دل کے لیے بھی رحمت ہے, قرآن مجید گھر کے لیے بھی رحمت ہے, اور کل قبر میں بھی رحمت بن کر آ کر قرآن مجید تجھے بچا لے گا. تو عزیزان گرامی سنن ابی داؤد شریف کی حدیث نمبر 1453 میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ یا علی
حق چاریا زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک اللہ اکبر. سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1400، سنن ابی داؤد شریف کی حدیث نمبر 1453 میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، فرمایا جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، فرمایا اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. او یارو یہ تو قرآن پر عمل کرنے والے کے والدین کو یہ انعام سے نوازا جائے گا. آگے سنیے حدیث کے کیا الفاظ ہیں. فما ظنکم بالذی عمل بہ، رسول اللہ نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں جس نے خود قرآن پر عمل کیا. تو عزیزان گرامی اس تقریر کا خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن مجید دل کے لیے بھی رحمت ہے، قرآن مجید ہر بیماری کی شفا ہے چاہے روحانی ہو یا جسمانی، قرآن مجید گھر کے لیے بھی رحمت ہے، قرآن مجید رحمت بن کر تجھے بھی بچا لے گا اور کل حشر میں تیرے والدین کو بھی بچا لے گا. تو عزیزان گرامی اب آخر میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا جس میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کا مختصر مگر جامع تعارف کرایا. عن الحارث الأعور قال مررت في المسجد فإذا الناس يقودون في الأحاديث فدخلت على علي رضي الله تعالى عنه فأخبرته فقال أوقد فعلوها قلت نعم قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة قلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں اگلی پچھلی ساری خبریں موجود ہیں. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، اسے تھامے رکھنا. فرمایا اس سے علماء کبھی سیر نہیں ہوں گے، جو اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل جہنم میں پھینکے گا. یہی سیدھا راستہ ہے. هو الذی لم تنته الجن اذ سمعته حتى قالوا، جب جنوں نے قرآن مجید سنا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد، جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. فآمنا بہ، ہم ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے ہماری کامل مغفرت فرمائے. بدل جائے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.